عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ تحریر عمران یعقوب خان۔ تکنیکی بنیادوں پر کھیلنے والے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کا کھیل تو توشہ خانہ کیس میں انجام کو پہنچتا نظر آتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے انہیں 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیے جانے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمان پارک لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اگر اس کیس کے پس منظر کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیجا، جس میں عدم پیشی کی وجہ سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ گزشتہ برس اگست میں حکمران اتحاد کے 5 ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے خان کی نااہلی کے لیے توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے تحائف فروخت کر کے جو آمدن حاصل کی اسے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ 21 اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 63 کی شق 1 کی ذیلی شق پی کے تحت نااہل کیا اور حکم دیا کہ آئین کے مذکورہ آرٹیکل کے تحت ان کی نااہلی کی مدت موجودہ اسمبلی کے اختتام تک برقرار رہے گی۔ فیصلے کے تحت چیئرمین پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا، لیکن ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے انصاف کا قتل قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں موقع ہی نہیں دیا گیا، سوال و جواب کرنے، دفاع میں کچھ کہنے یا دلائل دینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ کاش بیرسٹر صاحب کو یہ ناانصافی اس وقت نظر آتی جب تحریک انصاف کے دور حکومت میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اس وقت نواز شریف بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں دفاع کا موقع نہیں دیا گیا، دلائل دینے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس وقت تحریک انصاف اس موقع کو غنیمت سمجھ رہی تھی۔ الیکشن سے چند ماہ قبل میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے کر چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے راستہ صاف کیا گیا۔ 2018 کے انتخابات، جن کو پی ڈی ایم کی جانب سے متنازع انتخابات کہا جاتا ہے، میں آر ٹی ایس کے سسٹم کو بٹھایا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کو مسند اقتدار پر بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو انتقامی کارروائیاں شروع ہوئیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن دنیا گول ہے، آپ آج جو کریں گے کل وہ کاٹیں گے۔ دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا خود بھی مشکلات میں پھنستا ہے۔ انا پسندی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ آپ نے یہ حکایت تو پڑھی ہوگی کہ انا پسندی مقصد کے حصول میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مراکش میں ایک درسگاہ تھی جہاں کوئی طالب علم حصول علم کے لیے جاتا تو اس کا سر منڈوا کر درسگاہ کے بڑے دروازے پر بٹھا دیا جاتا کہ وہ ہر آنے والے کے جوتے سیدھے کرتا رہے۔ جب وہ پورے ذوق و شوق سے یہ کام کرنے لگتا تو اس کی ترقی کر دی جاتی اور اسے مہمانوں کے کھانے کے بعد ان کے برتن اٹھانے پر لگا دیا جاتا۔ جب وہ اس میں بھی اپنا شوق شامل کر لیتا اسے برتن دھونے کے کام دے دیا جاتا۔ جب وہ اس میں بھی اپنی لگن سے کامیاب ہو جاتا تو اسے مہمانوں کو کھانا پیش کرنے پر لگا دیا جاتا، حتیٰ کہ اس کی حصول علم کی منزل شروع ہو جاتی اور بہت بڑا صاحب علم بن کر اس درسگاہ سے نکلتا۔ اس ساری مشق کا مقصد درسگاہ میں داخلے کے وقت اس طالب علم کے اندر موجود انا اور تکبر کو مارنا تھا۔ خان کے مخالفین کے مطابق یہی غرور اور انا انہیں لے ڈوبی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد تلخیاں ختم کرنے کی بجائے انہیں بڑھاوا دیا اور بے چینی اور بے یقینی کی لہر کو بیدار کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ اقتدار میں آتے ہی اپوزیشن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، ان کے ساتھ ملک کے مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا کرتے، لیکن وہ احتساب کی تلوار لیے اپنے مخالفین کے سیاسی گلے کاٹنے چل نکلے اور آخر میں اب خود ان کا گلا احتساب کے شکنجے میں پھنس چکا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھڑی لے کر فوراً پیسے دے دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے گھڑی فروخت کرنے کے بعد توشہ خانہ میں پیسے جمع کروائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے چاہنے والے ان کی گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انتخابات سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل قرار دینا اور قید کرنا مقصود تھا اور یہ کام کر لیا گیا، لیکن اسلام آباد سیشن کورٹ کے جج کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اپنے حق میں ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ جن گواہوں کی بات چیئرمین پی ٹی آئی اب کر رہے ہیں وہ پہلے کیوں پیش نہیں کیے گئے؟ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی 1.5 سال سے خود پر لگے کسی الزام کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ جواب مانگے تو عدالت اور پولیس پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ اس پورے کیس میں قانونی تقاضے پوری کرنے کے بعد، تحقیقات ہونے اور ریفرنس عدالت میں بھیجے جانے کے بعد، تمام دلائل مکمل ہونے اور پورا موقع دیے جانے کے بعد فیصلہ سنایا گیا ہے۔
PDM اور پیپلز پارٹی کی نظر میں مریم اورنگزیب درست کہتی ہیں۔ چیئرمین PTI کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا لیکن انہوں نے کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ 14 ماہ میں 40 سے زائد پیشیاں ہوئیں لیکن چیئرمین PTI صرف 3 بار عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اس دوران وہ ہر طرح سے اس کیس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دفاع کا حق نہیں دیا گیا اور جب موقع دیا گیا تب وہ عدالت میں پیش ہونا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ خان صاحب کے وکلاء کے مطابق اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ حکومت کو شاید اب بھی یہی لگتا ہے کہ چیئرمین PTI کو عدالتوں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ شاید اسی کو دیکھتے ہوئے آج مشترکہ مفادات کونسل نے اپنی نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سربراہی میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے نگران وزرائے اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزراء سمیت کئی اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران متفقہ طور پر نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو مردم شماری کے طریقہ کار اور نتائج سے معلوم تفصیلات فراہم کی گئیں۔ اب نئی مردم شماری پر حلقہ بندیاں ہوں گی اور بادی و نظر میں انتخابات اگلے سال مارچ یا اپریل تک چلے جائیں گے۔ ملک کے سیاسی حلقوں میں اس بات پر بھی بحث کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ فیصلہ تو نہیں کر لیا گیا کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نگران وزیر اعظم بنا کر نگران حکومت کی مدت کو غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا جائے۔ ایسی باتیں کرنے والے نگران حکومت کو دیے جانے والے اختیارات کے حوالے سے پاس ہونے والے بل کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میری رائے میں انتخابات کو التوا میں ٹالنے سے ملک میں بے چینی کی فضا مزید بڑھتی جائے گی۔ بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بروقت اور شفاف انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔